یہ محض ایک دستخط نہیں تھا، یہ وہ گھڑی تھی جب جنوبی ایشیا کا توازن ایک پل میں بدل گیا۔ ریاض کے سبز جھنڈے اور اسلام آباد کے فوجی نشانوں کے درمیان جو عہد منعقد ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی فیصلہ دلی کے لیے محض سفارتی یا عسکری چال نہیں رہے گا۔ اس کے اقتصادی مفادات، سرمایہ کاری اور خطے میں رسائی کا حساب بھی لیا جائے گا۔ اسی وقت واشنگٹن نے چابہار کا استثناء واپس لے کر نئی دلی کو ایسا دھچکا پہنچایا ہے جس نے انڈیا کے وسطی ایشیا تک جانے کے خواب کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور جب پاکستان کے پیچھے سعودی عرب کا مالی وزن اور عالمی سرمایہ کاری کا نیٹ ورک کھڑا ہو تو سوچ لیجئے کہ اب کون سی حکومت آسانی سے دلی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی جرات کرے گی۔ یہی وہ لمحہ ہے جب کھیل کے قواعد بدل چکے ہیں۔ طاقت صرف ٹینک اور طیاروں تک محدود نہیں رہی، اب وہی سرمایہ، رصد اور عالمی مفادات ہیں جو کسی بھی سٹرائک کو مہنگا کر دیں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، چابہار جو کبھی انڈیا کے خوابوں کی ایک اسٹریٹجک بندرگاہ تھی اور افغانستان تک زمینی راستے کا ایک سنہری دروازہ سمجھی جاتی تھی، اب امریکی پابندیوں کے شکنجے میں جکڑ دی گئی ہے۔ ایران پر عائد سخت معاشی اور تجارتی پابندیوں کے بیچ امریکہ نے برسوں پہلے اپنے ہی مفاد کے تحت اس منصوبے کو استثناء دیا تھا تاکہ افغانستان کی تعمیر نو کے نام پر اس منصوبے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ لیکن اب واشنگٹن کے فیصلے نے کھیل کا نقشہ ہی بدل دیا۔ 29 ستمبر کے بعد سے اس بندرگاہ کا انتظام چلانے والے یا اس سے جڑی ہر سرگرمی براہ راست امریکی پابندیوں کی زد میں آ جائے گی، اور یوں وہ منصوبہ جس پر انڈیا نے سرمایہ، وقت اور سیاسی سرمایہ کی بڑی قیمت لگائی تھی، اچانک ایک خطرناک موڑ پہ کھڑی ہو چکی ہے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ نے محتاط الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے ممکنہ نتائج کا جائزہ لے رہی ہے، لیکن تجزیہ کاروں کے نزدیک یہ دلی کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک دھچکا ہے، کیونکہ یہ منصوبہ محض بندرگاہ نہیں بلکہ وسطی ایشیا تک انڈیا کے خوابیدہ راستوں کا سنگم ہوا کرتا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ٹرمپ کی ایران کو تنہا کرنے کی پالیسی کے تحت یہ استثناء ختم کیا گیا۔ بظاہر مقصد تو تہران پہ دباؤ بڑھانا ہے، لیکن اس دباؤ کی زد میں انڈیا کے طویل المدتی منصوبے بھی آ چکے ہیں۔ چابہار جو کبھی نئی راہداریوں کا استعارہ انڈیا کے نزدیک تھا، عالمی طاقتوں کی رسہ کشی کا ایک اور ہتھیار بن چکا ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف ایران کی معیشت پہ اثر انداز ہوگا بلکہ انڈیا کی خطے میں اسٹریٹجک پوزیشن کو بھی غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دے گا۔ انڈیا کے لیے چابہار کی بندرگاہ صرف ایک تجارتی منصوبہ نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی خارجہ پالیسی کا وہ ستون تھی جس پر پورے خطے میں اس کی حکمت عملی کھڑی تھی۔ ایران کے ساتھ مل کے یہ بندرگاہ افغانستان کو سمندر تک براہ راست رسائی دیتی اور پاکستان کے راستے پہ انحصار ختم کرنے کا موقع فراہم کرتی۔ لیکن 2019 میں جب واشنگٹن نے سخت دباؤ ڈال کے انڈیا کو ایرانی تیل کی خریداری سے روک دیا تو نئی دلی نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہٹنا منظور کیا۔ اب وہی دباؤ دوبارہ بڑھ چکا ہے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے جب یہ کہا کہ نئی دلی امریکی پابندیوں کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لے رہی ہے تو اس کا مطلب صاف تھا کہ چابہار پر انڈیا کے خواب خطرے میں ہیں۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں آیا کہ جب ٹرمپ نے روسی تیل خریدنے کی وجہ سے انڈیا میں 50% ٹیرف لگایا۔ گویا ایک طرف توانائی کے ذرائع محدود ہیں، دوسری طرف وہ بندرگاہ بھی متنازع بن گئی ہے جس پر انڈیا نے اپنی کنیکٹیوٹی ڈپلومیسی کھڑی کر رکھی تھی۔ امریکہ میں مقیم جنوبی ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمین نے ایک بات کہی ہے کہ یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک دھچکا ہے، کیونکہ چابہار وہ جگہ تھی جہاں سے انڈیا وسط ایشیا تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ سکتا تھا۔ ایک اور تجزیہ کار نے اس کے اوپر رائے یہ رکھی ہے کہ یہ محض پابندی نہیں بلکہ استثناء ختم کرنے کا فیصلہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے لیے نہ صرف ایران بلکہ افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تجارتی روابط پر بھی براہ راست ضرب لگے گی۔ ماضی میں جب ٹرمپ کی پہلی حکومت اور پھر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے ایران پہ دباؤ بڑھایا تو اس وقت بھی چابہار کے استثناء پہ سوال اٹھے تھے، مگر افغانستان میں امریکی موجودگی اور انڈیا کے ساتھ ساتھ تصویراتی تعلقات کی وجہ سے یہ استثناء بچا رہا۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ افغانستان میں امریکہ کے مفادات سمٹ چکے ہیں۔ روس کے ساتھ انڈیا کی قربت نے واشنگٹن کو مزید چوکنا کر دیا ہے۔ مارچ 2021 میں انڈیا کے جہاز رانی کے وزیر جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بندرگاہ افغانستان کو ایک محفوظ تجارتی کوریڈور دے گی اور اخراجات کو کم کرے گی، مگر آج وہی منصوبہ امریکی دباؤ میں جکڑا جا رہا ہے۔ سوال یہ کہ اگر چابہار پہ انڈیا کا قدم اکھڑ جاتا ہے تو نئی دلی کی ساری محنت اور خطے میں اس کی حکمت عملی جو ہے وہ کس طرح باقی رہے گی؟
کیونکہ یہ ایک بندرگاہ نہیں بلکہ خواب تھا دلی کا، جس پر عالمی سیاست کی سرد ہوائیں چل رہی تھی اور جس کے انجام نے پورے خطے کے توازن کو بدل دیا۔ اس پورے منظرنامے کو ایک نئے زاویے سے اگر سامنے لائیں تو ٹرمپ نے انڈیا پر دباؤ کی نئی شکل مسلط کی ہے۔ پہلے انڈین مصنوعات پہ 50% ٹیرف اور اب چابہار پہ استثناء ختم کر کے گویا براہ راست نئی دلی کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ ایک ایسی چال ہے جس کے ذریعے امریکہ نے نہ صرف انڈیا کی تجارتی راہیں محدود کرنے کی کوشش کی بلکہ اس کے اسٹریٹجک عزائم کے اوپر کاری ضرب لگائی ہے۔ چابہار بندرگاہ جو ہے، جسے ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان میں خلیج عمان کے کنارے انڈیا نے بڑی امیدوں کے ساتھ تعمیر کیا تھا۔ 2024 میں ایران اور انڈیا کے یہ جو تعلقات تھے، ان کا پورا پس منظر اگر دیکھا جائے تو اس میں معاہدہ جو ہوا تھا اس کے تحت اس بندرگاہ کی آپریشنل ذمہ داری 10 برس کے لیے انڈیا کے سپرد ہوئی، اور یہ معاہدہ نئی دلی کے لیے وسطی ایشیائی، روس اور یورپ تک رسائی کا متبادل دروازہ ثابت ہو سکتا تھا۔ انڈیا کے ذہن میں پاکستان کے گوادر پروجیکٹ کا دباؤ بھی تھا، جو چین کی مدد سے تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس لیے 2003 میں ہی نئی دلی نے چابہار کا منصوبہ ایران کے سامنے رکھا تاکہ اپنی مصنوعات کو پاکستان کی راہداری پر انحصار کیے بغیر انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کے ذریعے افغانستان اور وسطی ایشیا تک پہنچ سکے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری کشیدگی اور پابندیوں کے سبب اس منصوبے پر بار بار رکاوٹیں کھڑی ہوئیں، کبھی سیاسی تنازع، کبھی معاشی دباؤ، کبھی خطے میں بدلتی ہوئی ترجیحات۔ اب جب یہ منصوبہ عملی شکل میں آگے بڑھنے کے قریب تھا، امریکہ نے اس پہ ایک اور وار کر دیا۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ انڈین تجزیہ کار جو ہیں وہ سبرامنیم، وہ ان کا زاویہ مختلف ہے۔ ان کے مطابق اگرچہ نئی دلی کو فوری دھچکا ضرور لگائے، لیکن امریکہ کی اصل نظر ایران پہ ہے، اور ان کے خیال میں واشنگٹن اس مرحلے پر ایران کو مزید تنہا کرنے کی کوشش میں ہے تاکہ تہران کی معیشت کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اور ان کے مطابق پابندی کے نتیجے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ کنٹینرز، کرینز اور شپنگ انشورنس فراہم کرنے والی بین الاقوامی کمپنیز اس منصوبے سے پیچھے ہٹ جائیں گی، اور یوں چابہار کی ترقی اور فعالیت پہ پہیہ جام ہو جائے گا۔ یوں یہ منظرنامہ واضح کرتا ہے کہ چابہار اب بندرگاہ نہیں رہی بلکہ عالمی سیاسی مارکہ بن چکی ہے، جہاں واشنگٹن، تہران اور نئی دلی کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں پورے خطے کے تجارتی خواب جو ہیں وہ بھارت کے نزدیک داؤ پہ لگ چکے ہیں۔ امریکہ اور انڈیا کے درمیان تجارتی کشمکش کی ایک نئی پرت اس وقت کھلی تھی جب تجارتی معاہدات طے نہ پانے پر واشنگٹن نے نئی دلی کے اوپر پہلے 25% ٹیرف عائد کیا، اور پھر روس سے تیل خریدنے کی پاداش میں مزید 25% کر دیا۔ یوں مجموعی طور پہ انڈین مصنوعات پہ 50% ٹیرف لاگو کر کے امریکہ نے دباؤ بڑھایا، مگر حیرت انگیز طور پہ انڈیا نے اس کے باوجود روس سے تیل لینا بند نہیں کیا۔ اس فیصلے نے ظاہر کیا تھا کہ نئی دلی اپنے توانائی کے مفاد پہ امریکی دباؤ کے آگے فوری طور پہ جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ انڈین کاؤنسل آف ورلڈ افیئر سے وابستہ سینئر فیلوز جو ہیں وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ چابہار کے معاملے کو روس سے تیل خریدنے کی کہانی سے مختلف زاویے سے دیکھنا ہوگا۔ ان لوگوں کے بقول یہ انڈیا کے لیے انتظار کرو اور دیکھو جیسی کیفیت ہے۔ انڈیا کو اندازہ ہے کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں ایک مستقل مزاج ہی نہیں ہے بلکہ اچانک اور تیز رفتار تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ایسے میں نئی دلی اپنی حکمت عملی اسی بنیاد پہ طے کرے گی کہ یہ پالیسی کب تک قائم رہتی ہے اور آیا اس کے سخت اثرات عملی طور پہ ظاہر ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے۔ یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ انڈیا وقتی طور پہ کوئی بڑا قدم اٹھانے کی بجائے حالات کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ ایک طرف وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو نقصان پہنچانے سے بچانا چاہتا ہے، تو دوسری طرف ایران اور روس کے ساتھ اپنے طویل المدتی اسٹریٹجک اور توانائی کے مفادات کو بھی قربان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یوں انڈیا کے لیے توازن برقرار رکھنا ایک نازک مگر ناگزیر کھیل بن چکا ہے۔ انڈیا کے لیے ایک طرف امریکی پابندیاں ہیں اور بھاری ٹیرف ہے، دوسری طرف خطے میں پاکستان اور سعودی عرب کا نیا دفاعی اسٹریٹجک معاہدہ بھی اس کے لیے تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ یہ معاہدہ صرف فوجی تعاون تک محدود نہیں بلکہ ایسے پیغام کی حیثیت رکھتا ہے کہ اب پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کے لیے ڈھال بننے کو تیار ہے، یعنی کسی ایک پر حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا۔ اس پیش رفت نے انڈیا کے پالیسی سازوں کو چونکا دیا کیونکہ اس سے خطے میں طاقت کا توازن ایک نئے رخ پہ مڑتا دکھائی دیتا ہے۔ اب کیا بنے گا؟ انڈیا کے لیے یہ صورتحال اس لیے بھی پریشان کن ہے کہ جہاں وہ ایران کے ساتھ چابہار جیسے بڑے منصوبے کے ذریعے وسطی ایشیا اور یورپ تک رسائی کا خواب دیکھ رہا تھا، وہاں پاکستان نے سعودی عرب جیسی طاقتور معیشت کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے دنیا بھر میں کھربوں ڈالر کے معاشی مفادات ہیں اور اس کی سرمایہ کاری امریکہ، یورپ، چین تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے میں کسی بھی ملک کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی ہمت کرے، کیونکہ اس کا مطلب سعودی سرمایہ اور اثر و رسوخ کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ یوں انڈیا کو ایک ساتھ دو محاذوں پہ دھچکے لگے، ایک جانب امریکہ کی پابندیاں اور تجارتی رکاوٹیں، دوسری جانب پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی اتحاد۔ اس صورتحال نے نئی دلی کو یہ احساس دلایا کہ خطے میں اس کی چالیں اب اتنی آزاد نہیں رہیں جتنا وہ سمجھتا تھا،
اور یہ معاہدہ نہ صرف پاکستان کی پوزیشن کو مضبوط کرتا ہے بلکہ انڈیا کے اسٹریٹجک منصوبوں پر بھی براہ راست دباؤ ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کے پاس آپشن کیا بچتا ہے، کہاں کہاں پہ وہ سر مارتا ہے اور اس کے نتائج اسے کیا دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔